نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين آیت 172 سے 176 تک. یا ایھا الذین آمنوا کلو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کھاؤ تم من طیباتی، پاکیزہ چیزوں میں سے، ماں جو رزقناکم، عطا کی ہم نے تمہیں، واشکرو اور شکر ادا کرو، للہ اللہ کا، ان کنتم اگر ہو تم، ایاہ صرف اسی کی، تعبدون تم عبادت کرتے. اگر ہم دیکھیں تو پیچھے اللہ رب العزت نے آیت 168 میں عوام الناس کو خطاب کر کے کہا، اور یہاں پہ یا ایھا الذین آمنوا ایمان والوں کو خطاب، وہاں کہا تھا کہ کھاؤ حلال اور طیب، حلالا طیبا، اور یہاں فرمایا کھاؤ من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں. اور مقصد بتا دیا کہ کیا مقصد ہے پاکیزہ چیزیں کھانے کا، واشکروا للہ، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. تو اگر ہم دیکھیں کہ کسی چیز کی پاکیزہ ہونے کے لیے کیا ضروری ہے، تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ حلال ہو، دوسرا یہ کہ وہ ظاہری طور پر بھی صاف ہو، خوش ذائقہ ہو، ناپاک نہ ہو، اور تیسرا یہ بات ہے کہ وہ شخصیت، روح، انسان کی سوچ، عبادات اور نفسیات پر پازیٹیو افیکٹ رکھتا ہو. اور پاکیزہ کھانا عبادت ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر ہو تم صرف اسی کی عبادت کرتے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، لہذا طیب کھانا بھی اللہ ہی کی فرما برداری ہوگی. سورہ یونس آیت 59 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہو کہ بھلا دیکھو تو اللہ نے تمہارے لیے جو رزق نازل فرمایا تو تم نے اس میں سے بعض کو حرام ٹھہرایا اور بعض کو حلال. ان سے پوچھو کہ اللہ نے اس کا تمہیں حکم دیا تھا یا تم اللہ پر افترا کرتے ہو. یعنی اللہ کا حکم ہے حلال و حرام کا، تو جو چیزیں حلال ہیں وہ کھائی جائیں. آگے سورہ الانعام آیت 149 میں اللہ فرماتے ہیں قد خسر الذین، جن لوگوں نے اپنی اولاد کو بے وقوفی سے اور بے سمجھی سے قتل کیا اور اللہ پر افترا کر کے اس کی عطا فرمائی ہوئی روزی کو حرام ٹھہرایا، وہ گھاٹے میں پڑ گئے. قد خسر، گھاٹے میں پڑ گئے، اور وہ بے شک گمراہ ہیں اور ہدایت یافتہ نہیں ہیں. اور اللہ ہی تو ہے جس نے باغ پیدا کیے، چھتریوں پر چڑھائے ہوئے بھی اور جو چھتریوں پر نہیں چڑھائے ہوئے وہ بھی، اور کھجور اور کھیتی جن کے طرح طرح کے پھل ہوتے ہیں، اور زیتون اور انار جو بعض باتوں میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور بعض باتوں میں نہیں ملتے. جب یہ چیزیں پھیلیں تو ان کے پھل کھاؤ، اور جس دن پھل توڑو اور کھیتی کاٹو تو اللہ کا حق بھی اس میں سے ادا کرو اور اس میں سے اسراف نہ کرو. بے شک اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ انہ لا یحب المسرفین، بے شک اللہ محبت نہیں کرتا اسراف کرنے والوں سے. تو لہٰذا کھانے کا حق ادا کیسے کیا جائے گا کہ اس میں اسراف نہ کیا جائے، اسے حلال کھایا جائے، طیب کھایا جائے. اور کیوں کھایا جائے؟ واشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کرو. اور دوسرا مقصد ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر ہو تم صرف اسی کی عبادت کرنے والے. اس کا مطلب کھانے کے دو مقاصد بتائے جا رہے ہیں، ایک اللہ کا شکر بجا لایا جائے، نہ شکری کے جملے نہ بولے جائیں، اور دوسرا اس کی عبادت کی جائے. اگر ہم دیکھیں تو شکر گزاری بھی اللہ کی عبادت ہی ہے. ہم ایسے جملے کہ ہمارے پاس تو کچھ کھانے کو نہیں ہے، کچھ ہے ہی نہیں، مہنگائی بہت ہے، تو اس طرح کے جملے بول کر ہم کھانے کی ناشکری کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی ناشکری کرتے ہیں. انسان کی غذا اس کی سوچ، اس کی شخصیت اور اس کی نفسیات پر بہت گہرے اثرات مرتب کرتی ہے. غذا کا جسم پر بھی اثر ہے. اگر جسم کی ضرورت سے کم غذا کھائیں تو بیمار ہو جائیں گے، اگر زیادہ غذا کھائیں تو بھی بیمار ہو جائیں گے. خراب غذا کھائیں تو بیمار، صحت مند تر و تازہ غذا کھائیں تو مثبت اثرات، اور طبیعت کے مطابق اگر کھائیں تو بھی جسم پر اثرات مرتب ہوتے ہیں. اسی طرح غذا ہماری سوچ، ہماری تھنکنگ کو بھی افیکٹ کرتی ہے. ہماری ڈائٹ ہماری تھنکنگ کو افیکٹ کرتی ہے. صحت مند خوراک نہ ہو تو انسان میں چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے،
پھر اسی طرح اس کی کنسنٹریشن افیکٹ کرتی ہے. ناٹ اونلی ان نماز، لیکن کسی بھی کام میں انسان کنسنٹریشن نہیں کر پاتا اور ہم سوچتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے. تو یہاں پر ایک ریزن بتائی جا رہی ہے کہ خوراک بھی انسان کی سوچ پر، انسان کی چڑچڑے پن پر اور اس کے بیہیویئر پر افیکٹ کرتی ہے. اسی طرح غذا کا ہماری عبادت پر بھی اثر ہے. صحت مند غذا نہ کھانے کے بعد نماز میں سستی ہوتی ہے، یکسوئی نہیں ہو پاتی، اور انسان جب بیمار پڑ جاتا ہے کمزوری فیل کرتا ہے، ویکنس فیل کرتا ہے، پھر وہ خدمت خلق نہیں کر پاتا. اسی طرح وہ اسے روزے رکھنے مشکل ہو جاتے ہیں، کوئی اس طرح کی بیماری ہو جاتی ہے. تو لہذا جو ڈائٹ ہے ہماری، وہ ہماری عبادات پر بھی افیکٹ کرتی ہے. اسی طرح غذا ہماری روح پر اثر رکھتی ہے. طبیعت خراب ہو تو انسان خوش نظر ہی نہیں آ سکتا، انسان کا چہرہ اس طرح فریش نہیں ہو پاتا اگر وہ اندر سے بجھا بجھا ہے، اور وہ بھی ڈائٹ کی وجہ سے ہوتا ہے. قدرتی طور پر چہرہ اتر جاتا ہے اور انسان ایکٹیو اور اسٹرانگ فیل نہیں کرتا. اسی طرح ہماری سائیکالوجی، ہماری نفسیات پر بھی ہماری ڈائٹ کا اثر ہوتا ہے. رشوت اور حرام ڈائریکٹلی ہماری سوچ کو افیکٹ کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. اسی طرح ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جس گھر میں کوئی فوت ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں تلبینہ بنانے اور اسے کھانے کا حکم دیا، کیونکہ یہ ایک اسٹرانگ ڈائٹ ہے اور انسان کو بھی اسٹرانگ بناتی ہے. انرجیٹک ڈائٹ انسان کو اسٹرانگ کرتی ہے. انرجی ہوگی تو ہی غم کا مقابلہ بھی ہوگا. انسان کی ڈائٹ اس کے معاملات، اس کے جذبات، روح، جسم، سوچ، ڈیلنگز، ہر چیز کو افیکٹ کرتے ہیں. اور اللہ رب العزت نے فرما دیا، ان کنتم ایاہ تعبدون، تاکہ عبادت درست ہو. ایٹنگ ہیبٹس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ہر چیز پر نہ کرنا جو ہے وہ انسان کو، اس کی ڈائٹ کو افیکٹ کرتا ہے، اور پھر وہ سب چیزیں متاثر ہوتی ہیں جو اب ہم پیچھے پڑ چکے ہیں. لہذا ہر انرجیٹک ڈائٹ کھائیں، اپنے وائٹامن، منرلز اور اپنی ڈائٹ کو بیلنس کریں. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے. ایک طرح سے حکم دیا جا رہا ہے، کلوا من الطیبات، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے. اور پرپز آف ڈائٹ جو ہم پڑھ چکے کہ وہ ہے انسان کی عبادت. تو اگر دیکھا جائے تو ہر چیز حلال ہے سوائے اس کے جسے اللہ نے حرام کیا. پیچھے ریفرنسز ہم نے پڑھے ہیں، ان کو بھی ضرور اسٹڈی کیجیے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا پیٹ بدترین برتن ہے. تو لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ کو بدترین برتن کہا ہے. جیسا کھائیں گے ویسا خون بنے گا، ویسا ہماری سائیکالوجی بنے گی. ظاہری اور معنوی حرام سے بھی انسان کو بچنا چاہیے. اگر ہم دیکھیں ظاہری حرام کیا ہے، تو جیسے مردار ہیں یا خنزیر وغیرہ ہے تو حرام ہے. اور معنوی حرام کیا ہوتے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رشوت کھانے والے کا مال حرام، سود کا مال حرام، غیر اللہ کے نام کی چیز حرام. حرام کے بارے میں آیت نمبر 173 میں فردر بتایا جا رہا ہے. تو اگر ہم اس کو کنکلوڈ کریں تو حرام اور گندی غذائیں انسان کی عبادت میں خلل پیدا کرتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اے ایمان والو پاکیزہ چیزیں کھاؤ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کا ذکر کیا جس نے حرام کھایا اور کہا کہ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی. اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو حرام سے پروان چڑھا ہے وہ جنت میں داخل نہ ہوگا. ایک اور حدیث سے میں پتہ چلتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو چیز شک میں مبتلا کر دے اسے چھوڑ دو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ وہ حلال اور حرام میں فرق نہیں کریں گے. اسی لیے ہمیں بتایا گیا کہ غذا جو ہے وہ ہماری عادات پر اثر انداز ہوتی ہیں. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درندہ کھانے سے منع فرمایا اور وہ پرندے حرام کیے جو پنجوں سے شکار کرتے ہیں، جیسے عقاب وغیرہ. تو اچھا عمل اچھے کھانے پر بیس کرتا ہے، حلال، پاک اور طیب کھانے پر بیس کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کھانے کو حلال اور طیب کھانے کا توفیق عطا فرمائے اور پھر اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آیت نمبر 173 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کون کون سے کھانوں کو اللہ نے حرام فرمایا. انما بے شک حرم اس نے حرام کیا، علیکم تم پر، المیتۃ مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور گوشت خنزیر کا،
وما اور جو اہلا پکارا گیا بھی اس کو لغیر اللہ واسطے غیر اللہ کے، فمن اضطر تو جو کوئی مجبور کیا گیا، غیر باغ نہ سرکشی کرنے والا ہو، ولا عاد اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو، فلا اثم علیہ تو نہیں ہے اس پر کوئی گناہ۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو پچھلی آیت میں ہم نے حلال اور طیب کھانے کو پڑھا تھا، یہاں ہم دیکھ رہے ہیں حرام کھانے کو کون کون سے ہیں تاکہ ہم حلال کی طرف جائیں۔ تو شکار کرنے والے جانور حرام ہیں جیسے شیر اور کتا وغیرہ، اور وہ پرندے حرام ہیں جو اپنے پنجوں سے شکار کرتے ہیں جیسے عقاب وغیرہ۔ تو کیونکہ غذا انسان کی شخصیت پر اثر انداز ہوتی ہے، اسی لیے حرام کھانے کا بتا دیا گیا۔ انما حرم علیکم بے شک تم پر حرام کر دیے گئے مردار، اور مردار کون ہے؟ جو خود مر جائے یا جسے ذبح نہ کیا گیا ہو، یعنی کوئی غلیل وغیرہ سے وہ مر جائے۔ پھر اسی طرح دوسری چیز جو حرام کی وہ ہے والدم، یعنی خون، اور بہتا ہوا خون حرام ہے، جو جمع ہوا خون ہے جیسے کلیجی وغیرہ یا ہڈیوں میں خون جم جاتا ہے وہ حلال ہے۔ تیسری چیز جو حرام کی وہ ہے خنزیر، خنزیر کا گوشت حرام ہے، اور حرام وہ ہوتا ہے جو صرف منع ہی نہیں ہوتا بلکہ سختی سے منع ہوتا ہے، اور حرام اس لیے کیا کہ بندے کا نقصان نہ ہو، حلال اس لیے کیا کہ بندے کا نقصان نہ ہو۔ پھر چوتھی چیز جو حرام کر دی گئی لغیر اللہ، جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ حرام ہے، اور پھر ایکسیپشن کیس بھی رکھ دیا گیا، فمن اضطر تو جو کوئی مجبور کیا گیا۔ اب مجبوری کیا ہو سکتی ہے کہ موت کا اندیشہ ہو یا کوئی جنگ کی صورتحال ہے اور کھانے کو کوئی اور چیز نہ ہو، اور اس میں کیا بتایا؟ غیر باغیوں ولا عادن، نہ سرکشی کرنے والا ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو۔ تو یعنی اس صورت میں صرف اس کی اتنی سی ڈوز لی جائے کہ انسان کی جان بچ جائے، کیونکہ اگر کوئی چیز سامنے ہے کھانے کو اور انسان پھر بھی نہ کھائے تو وہ نہ کھانا بھی خودکشی کنسیڈر ہوگا۔ پھر دو باتیں بتا دی، ایک کہ نہ باغین غیر باغین سرکشی کرنے والا نہ ہو اور حد سے بڑھنے والا نہ ہو، یعنی اس کے اندر دو باتیں نہ ہوں، حد سے نہ بڑھے، ضرورت کے مطابق کھائے، اور نہ ہی عادین یعنی اس میں پہلے سے کوئی شوق یا خواہش ہو کہ میں یہ کھانا کھاؤں گا اور میں دیکھوں گا کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہے، جب مجھے موقع مل گیا تو میں دیکھتا ہوں، تو اس طرح کی کوئی صورتحال نہ ہو۔ اب آ جائیں اس کی ڈیٹیل میں۔ انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک اس نے حرام کیا تم پر مردار۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مردار کون ہے۔ پہلی بات کہ وہ جو خود مر جائے، دوسرا یہ کہ جو حادثاتی طور پر مر جائے گرنے سے یا کسی جانور کے کاٹنے سے یا چوٹ وغیرہ لگ جانے سے، تیسرا وہ جانور بھی اس میں شامل ہے جو درست طریقے سے ذبح نہ کیا گیا ہو، ٹھیک ہے، اور ذبح کی شرائط کیا ہے کہ اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے اور اس کا مکمل خون بہایا جائے، یعنی اگر یہ دو شرائط پوری نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے وہ بھی میتۃ میں یعنی مردار میں کنسیڈر کیا جائے گا۔ اسی طرح حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مردار میں مچھلی اور ٹڈی حلال ہے۔ دوسری چیز جو حرام کی گئی وہ ہے دم یعنی خون۔ اگر خون کو دیکھا جائے تو بہتا ہوا خون حرام ہے، اور وہ خون جو گوشت کے اندر ہے، جیسے مکمل ران روسٹ کروائی جاتی ہے تو اس میں اندر خون رہ جاتا ہے، یا ہڈیوں کے اندر خون ہے تو وہ جائز ہے۔ دوسری چیز جو حرام کی گئی وہ ہے دم یعنی خون۔ بہتا ہوا خون حرام ہے، وہ خون جو گوشت کے اندر ہے، جیسے ہم مکمل ران روسٹ کروا لیتے ہیں تو خون اس کے اندر ہی رہ جاتا ہے، یا پھر ہڈیوں کے اندر جو خون وغیرہ ہے وہ جائز ہے اور ایگزمپٹڈ ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو خون جائز اور حلال ہیں، ایک جو ذبح کے اندر جم جاتا ہے اور دوسرا جو قدرتی جمع ہوا خون ہے یعنی تلی یا کلیجی وغیرہ۔ تیسرے نمبر پہ حرام کردہ چیز ہے وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ، خنزیر کا گوشت۔ اب خنزیر کے جسم کی ہر پروڈکٹ، اس کی بائی پروڈکٹ، وہ سب بھی حرام ہے۔ اور کیوں حرام ہے؟ کیونکہ وہ نجس جانور ہے اور طیب چیز ہی اللہ نے حلال کی ہیں۔ اس کی تخلیق ایسی ہے کہ اس کی سکن جو ہے وہ 6 انچز موٹی ہے، اور اس کی اتنی موٹی سکن کی وجہ سے اس کی سویٹنگ پراپر نہیں ہوتی، اور اس کی سکن کی چربی کی جو لیئر ہے
اور وہ اس میں اور زیادہ ہو جاتی ہے، اور پھر زیادہ چربی ہونے کی وجہ سے اس کے آرگنز کے اوپر بھی زیادہ چربی جم جاتی ہے، اس طرح سے اس کے آرگنز پراپرلی فنکشن نہیں کر پاتے، تو اس کی ڈائجیشن بھی پراپر نہیں ہوتی، اس لیے پھر اس کی غلاظتیں اور نجاست بھی اس کے اندر ہی رہ جاتی ہیں۔ اسی طرح اگر ہم اس کی ایٹنگ ہیبٹس کو دیکھیں تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، جیسا کہ پگ جو ہے وہ مردار کھاتے ہیں، اور اسی طرح وہ اپنی غلاظت بھی کھا جاتے ہیں۔ تو پھر کہاں تک اگر کوئی جیسے کہتے ہیں کہ اگر کسی نے خود سے پالا ہو اور پھر وہ اس کو ذبح کرے تو پھر وہ حلال ہوگا، تو کہاں تک انسان اس کو بچائے گا برائیوں سے اور نجس سے، کہ وہ تو اپنی غلاظت بھی خود سے کھا لیتا ہے۔ اسی طرح پھر کوئی ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ پھر خنزیر کو اللہ نے پیدا ہی کیوں کیا؟ تو اس لیے کہ وہ انسان کی آزمائش میں نہ دی گئی، اور پھر زمین کی صفائی کا بھی تو کچھ انتظام ہونا تھا نا۔ جانور ایسے ہیں جو دوسرے جانوروں کی نجاستیں صاف کر رہے ہیں، نیچرل اللہ تعالیٰ نے فورسٹ وغیرہ کی صفائی کا ایک ارینجمنٹ کر دیا، پراپر مینجمنٹ سے اللہ تعالیٰ نے پورا ایکو سسٹم بنایا، اور اس دنیا میں ہر جاندار بمقصد پیدا کیا، لیکن خنزیر بہرحال کھانے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو خنزیر میں بے حیائی اور فحش کا ایلیمنٹ ہے۔ جانوروں میں بھی جب یہ میٹنگ وغیرہ ہوتی ہے تو پھر ان کے پیئرز بن جاتے ہیں، پھر ان کے بچے وغیرہ ہوتے ہیں، اور جب تک ان کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں تب تک وہ پارٹنر رہتے ہیں، وہ اپنا پارٹنر نہیں بدلتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جانوروں میں حیا، پاکیزگی اور وفاداری رکھی ہے، لیکن پگ ایسا نہیں ہے۔ اس میں ایسی ایک تو یہ کہ اس میں بہت چھوٹی عمر سے ہی 3 ماہ کی عمر میں ہی سیکشول ڈیزائرز آ جاتی ہیں۔ اسی طرح اس کی جو اگر کوئی کسی اور کے ساتھ میٹنگ کرتا ہے، یعنی کوئی اور جو میل ہے پگ، وہ اس کی فیمیل کے ساتھ میٹنگ کرتا ہے تو اسے کوئی اس پر برا فیل نہیں ہوتا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جانوروں میں لڑائی ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں ایک یہ بھی ایلیمنٹ ہوتا ہے۔ تو بہرحال ڈائٹ کا ہر طرح سے ہمارے جسم پر اور ہمارے افعال پر افیکٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح اپنے کھانے میں اور اپنی فریج میں پڑے ہوئے کھانوں کو ہمیں ہر اینگل سے دیکھنا ہے۔ اپنی پروسیسڈ فوڈ کو دیکھنا ہے کہ وہ طیب ہے یا حلال ہے، تو سب سے پہلے تو حلال کو فوکس کریں، اس کے بعد طیب کو فوکس کریں کہ وہ پاک کھانا ہے۔ سیلڈ اور پیک فوڈ کے جو انگریڈینٹس ہیں ان کو چیک کریں، حلال اور حرام کو اور پھر طیب کو۔ اسی طرح فرسٹلی تو آپ لسٹ بنا لیں کہ آپ کی ڈائٹ ہے کون کون سی، یہ آپ سیلڈ اور پروسیسڈ فوڈ کون کون سا لیتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے ایک لسٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے جس میں آپ کو پتا ہو کہ کون کون سی چیزیں حرام ہیں اور ان کے کوڈز کیا کیا ہیں جو ہڈنلی یوز ہوتے ہیں۔ اسی طرح کسی فوڈ میں کوئی الکوہل وغیرہ تو نہیں ہے، بے شک وہ مائنر ہی ہو۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ جو فوڈ ہے وہ اپنی نیوٹریشنل ویلیو کو پورا کر رہا ہے، کیونکہ جو فوڈ حلال ہیں وہ طیب بھی ہیں، لیکن اگر کھا لیں تو سستی آ جائے یا ہم بیمار ہو جائیں تو کھانے کا مقصد کہ ان کنتم تعبدون وہ تو پھر پورا نہیں ہوا۔ جیسے کولڈ ڈرنکس وغیرہ ہیں یا اوور اسپائسی سنیکس ہیں یا ایکسیس اماؤنٹ آف نوڈلز کھا لی جائے یا جنک فوڈ لے لیے جائیں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اس کو پراپرلی چیک کریں۔ آج کل ڈیفرنٹ ویب سائٹس ہیں جسے حلال و حرام کا پتہ چلتا ہے، اور اگر ہم دیکھیں تو یہ علم نافع ہے۔ اگر معلوم ہو تو ہی پھر فوڈ سے شفا اور میڈیسن بھی مل جائے گی، حلال طریقوں سے ملے گی، اور دوائیوں سے پھر اگر ہم ہیلدی اور نیوٹریشنل فوڈ کھائیں گے تو پھر ہم دوائیوں سے بچیں گے، جو دوائیوں پہ مال کا ضیاع ہونا ہے اس سے ہم صدقہ خیرات کر سکتے ہیں۔ پھر جو چوتھی حرام کردہ چیز ہے وہ ہے وما اہل بہ لغیر اللہ، اور اس کو جو پکارا گیا واسطے غیر اللہ کے نام کے ساتھ۔ تو غیر اللہ میں 4 قسم کی چیزیں آ جاتی ہیں۔ پہلی تو مطلقاً یعنی پیورلی یا ایبسلوٹلی اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا، مثلا جبریل کے نام پر کوئی جانور ذبح کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر، یا فرشتوں کے نام پر، یا بتوں کے نام پر۔ تو جو چیز ٹوٹلی اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کے لیے، خواہ پیغمبر ہی کے لیے ہو، یعنی اللہ کے علاوہ ہے تو وہ غیر اللہ ہے۔ دوسری چیز اللہ کا نام بھی ہو اور اللہ کے سوا کسی اور کو بھی ساتھ میں شریک کر لیا ہو، جیسے اللہ کے ساتھ کسی پیر فقیر وغیرہ کا نام بھی لے لیا ہو کہ اس کے نام کی قربانی کر رہے ہیں، کیونکہ ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور قربانی عبادت ہے۔
صرف اللہ کے لیے ہو، دل بھی اللہ کی طرف ہو، اور پھر اللہ کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ اس میں ریاکاری کا ایلیمنٹ بھی ایڈ نہ ہو۔ تیسری جو ہے غیر اللہ کی قربانی کنسیڈر کی جاتی ہے وہ ہے کہ نام اللہ کا ہو لیکن دل میں نیت کسی اور کو خوش کرنا مقصود ہو، کسی پیر فقیر کو، کسی رشتہ دار کو، یعنی بظاہر بے شک اللہ کے لیے ہو، اللہ کا نام لے لیا جائے لیکن دل میں کسی اور کا خوش کرنا یا کسی اور کا نام لینا مقصود ہو۔ اور چوتھی بات کہ کوئی نام رب تعالیٰ کا لیا ہی نہ جائے۔ سورہ الانعام آیت 121 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، اور کیوں؟ صحیح بخاری میں آتا ہے جس کا خون بہایا جائے اور اس پر اللہ کا نام لیا جائے تو اسے کھاؤ۔ تو لہٰذا کسی اور کے لیے کسی کی طرف سے قربانی کرنے کی تو دین اسلام میں اجازت ہے، جیسے والدین کی طرف سے قربانی کرنا، کیونکہ اس میں والدین یا کسی اور کی رضا یا عبادت مقصود نہیں ہے۔ تو لیکن اگر ہم اس کے نام کی قربانی کریں یا اللہ کے ساتھ اس کا بھی نام لے لیا جائے یا اسے بھی خوش کر دیا جائے تو یہ مقصود نہیں۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے لعنت کی گئی ہے اس پر جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جانور ذبح کرے، اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑ دو جس میں شک ہو، تو لہذا شک اور شبہ والی چیز کو چھوڑ دینا ہی بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت 174 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ بے شک الذین وہ جو یکتمون چھپاتے ہیں ما اسے جو انزل نازل کیا اللہ نے من الکتابی کتاب میں سے ویشترون اور وہ لے لیتے ہیں بھی بدلے اس کے ثمناً قیمت قلیلاً بہت تھوڑی، اولئک یہی لوگ ہیں ما نہیں یأکلون وہ کھاتے فی بطونہم اپنے پیٹوں میں الا سوائے النار آگ کے، ولا یکلمہم اور نہیں کلام کرے گا ان سے اللہ تعالیٰ یوم القیامتی قیامت کے دن، ولا اور نہ یزکیہم وہ پاک کرے گا انہیں، ولہم اور ان کے لیے عذاب علیم عذاب ہے دردناک۔ تو لہذا بات ہو رہی ہے ان کی جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا بدلے ہدایت کے اور عذاب کو خرید لیا بدلے مغفرت کے۔ تو یہاں پر کہ وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، تو لہٰذا اہل کتاب اپنی قوم کو حلال حرام جائز و ناجائز نہ بتاتے تھے، بلکہ اپنی ذاتی مفاد کی وجہ سے اور اپنے کاروبار کی وجہ سے حق کو چھپا لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک یہی وہ لوگ ہیں یأکلون کہ وہ اپنے پیٹوں میں کیا ڈال رہے ہیں، کیا بھر رہے ہیں، وہ کیا کھا رہے ہیں، نقصان دہ سودا کر رہے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کتاب کا سارا علم لوگوں پر کھولنا ضروری ہے۔ پورا علم، پورا کتاب، پورا فہم کسی تک نہ پہنچانا یہ ایک جرم ہے، اور علم کا نشر کرنا واجب ہے۔ کیوں واجب ہے؟ کیونکہ نالج پاور ہے، اور پاور آگے سے آگے منتقل کرنی چاہیے، اور وہ علم جو کسی غرض سے دیا جائے تو پھر وہ اس آیت کے زمرے میں آ جائے گا۔ تو جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ علم چھپانا جرم ہے، تو کیوں جرم ہے؟ کیونکہ نالج پاور ہے، اور علم دینا، اویئرنیس دینا کسی کو پاور دے دیتا ہے۔ تو اسی طرح یہ بخل میں بھی آ جاتا ہے کہ صرف اپنے بچوں پہ بعض کا جیسے مذہبی جو ہے اجارہ داری ہوتی ہے، پھر وہ مونوپلی کریٹ کرنے کے لیے اپنے ہی بچوں کو وہ علم اور فہم دیتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی کو نہیں دیتے کہ پھر ہمارا مدرسہ یا کوئی اور نہ چلائے۔ اسی طرح مال اور دنیا کا فائدہ لینے کے لیے علم کو چھپانا یا اس کو لمیٹڈ کر دینا کہ اگر اجرت نہ ملے تو علم نہیں دیتے۔ اسی طرح ڈگری وغیرہ یا جاب کی خاطر علم حاصل کرنا، تو جس کے پاس مال ہے یا نہیں ہے، علم ہر شخص کا بنیادی حق ہے، لہٰذا اسے دیا جائے۔ آگے اگر ہم دیکھیں 175 اور 176 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک یہی وہ لوگ ہیں الذین جنہوں نے اشتروا خرید لیا دلالت گمراہی کو بالہدا بدلے ہدایت کے، والعذاب اور عذاب کو بالمغفرتی بدلے مغفرت کے۔ ابھی پیچھے بھی ہم نے اس بات کو پڑھا فما اصبرہم تو کتنا صبر ہے ان کا علی النار آگ پر، اور کیوں ہے ذالک یہ یعنی یہ عذاب بأن بوجہ اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے نزل نازل کیا الکتاب کتاب کو بالحق ساتھ حق کے، وَإِنَّ الَّذِينَ اور بے شک وہ جنہوں نے اختلاف کیا فی الکتاب کتاب میں لفی شقاق بعید البتہ وہ دور کی مخالفت میں ہے۔ اگر ہم شقاق اور بعید کے لفظ کو دیکھیں تو جب یہ دونوں
اکٹھے آ جائیں تو وہ مخالفت حق کے معاملے میں اختلاف ہو جاتا ہے، اور یعنی وہ ضد میں اتنا آگے نکل گئے ہیں کہ اب ان کا واپس آنا ممکن نہیں، وہ دور کی مخالفت میں ہیں۔ اگر کوئی دنیاوی فائدے کی خاطر مال کمانے کے لیے، صرف مال کمانے کے لیے کام کرے تو یہ بھی غلط ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ جب تک فائدہ وہ دین کا کام کرتا رہے اور جب اس کو بینیفٹ نہ ملے، کوئی پروفٹ نہ ملے تو وہ چھوڑ دے۔ لیکن اگر کوئی فزیکل یا مینٹل کنڈیشن ہے تو بیماری وغیرہ میں ایگزمپشن بھی رکھی ہے، رخصت بھی رکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہدا یعنی ہدایت، تو ہدایت کے بدلے، ہدایت کیا تھا؟ حق کو پھیلانا، اس کے بدلے انہوں نے ضلالتا یعنی حق کو چھپا لیا، گمراہی کو خرید لیا۔ سورہ البقرہ آیت 159 میں بھی ہم نے پڑھا کہ وہ لوگ جو چھپاتے ہیں باوجود اس کے کہ ہم نے ان کو ہدایت دے دی، تو کس چیز پر؟ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فما اصبرہم، تو کتنا صبر ہے ان کا۔ ایک طرح سے تعجب اللہ تعالیٰ نے کیا، اللہ تعالیٰ سرپرائز ہو رہے ہیں کہ کس چیز نے ان کو آگ پر سیٹسفائی کر دیا کہ وہ اس عذاب کو برداشت کر لیں گے۔ اور پھر 176 میں کیا فرمایا کہ یہ عذاب کیوں ہے؟ کیونکہ حق تو نازل ہو گیا تھا لیکن وہ آپس میں اختلاف کرنے لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب اس لیے اتاری تھی کہ لوگ حق کو پہچان لیتے، تو ان کے عذاب کی وجہ کیا ہے کہ قرآن کو دوسروں کے لیے بھی پڑھیں، اور یہ ایک نعمت ہے جس کو ہم نے آگے سے آگے پھیلانا ہے۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے ثواب کے لیے اسے پڑھیں، کچھ کہتے ہیں کہ ہم اسے انڈرسٹینڈنگ کے لیے پڑھیں، لیکن کرنا کیا ہے؟ خود اس کو انڈرسٹینڈ کر کے، اس کو جان کے ہدایت کو اپنے اندر بند نہیں کر لینا بلکہ آگے بھی پہنچانا ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا اس کتاب میں، البتہ وہ مخالفت میں ہے، بدبختی میں ہے۔ کون سی مخالفت میں ہے؟ دور کی۔ اور اختلاف میں ہر گروہ مرضی کے احکامات لے لیتا ہے۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں تو ہر ایک کا اپنا اپنا کرائٹیریا، اپنا اپنا نقطہ نظر ہے، اور ضرورت تو اس بات کی تھی کہ پورے کا پورا دین لیا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حق اتارا، اللہ تعالیٰ نے حق اتارا ہے، لیکن لوگوں نے کیا کیا ہے؟ اختلاف اور فرقہ پرستی میں پڑ گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔